سب سے پہلے میں ڈاکٹر خالد خلیل صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا انٹرو خود دیجئے، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ انٹرو اتنا بڑا ہے کہ مجھ سے نہیں دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی زبانی آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں تو اچھا رہے گا. میری ڈاکٹر فرزانہ سے یہی بحث ہو رہی تھی کہ آپ انٹروڈیوس کرائیے کہ نہیں آپ انٹروڈیوس کرائیں، تو وہ ذمہ داری پھر یہ میرے کندھے پہ انہوں نے ڈال دی. میرا نام ڈاکٹر خالد خلیل ہے، میں کارڈیولوجسٹ ہوں، فیلو امریکن کالج آف کارڈیولوجی اور کاؤنسل ممبر امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن. بیسیکلی میں کارڈیولوجی پریکٹس کرتا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ ناظرین میں نے کہا تھا کہ کافی ساری ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب نے آپ نے سنی لی ہوں گے. ہمارے دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر خان شاہ زمان صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ بہت ان کی ایسی اسپیشلٹی ہے جو یہ خود زبانی اپنے بتائیں گے. یہ میں بتاتی چلوں کہ آپ کارڈیولوجسٹ ہیں NICVD میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اپنی اسپیشلٹی کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو. السلام علیکم. میں پروفیسر آف کارڈیولوجی ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، جو کہ پاکستان کا ہی نہیں بلکہ بر صغیر کا پہلا شعبہ قلب سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کا ادارہ ہے. یہاں پر ہم پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز آتے ہیں اور کارڈیولوجی میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو ڈفرینٹ جو سب اسپیشلٹیز ہیں کارڈیولوجی کی ان میں ان کی پوسٹنگ ہو کے وہ وہاں پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. امراض اور بلڈ پریشر کے اوپر رکھا ہے. تو پروفیسر صاحب میرا پہلا سوال دل کے دورے کے متعلق ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ کیونکہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں ہوتے بھی ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ دل کا دورہ کیا ہے، کن وجوہات سے ہوتا ہے اور کن لوگوں کو، کون لوگ ہیں جن کو یہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دل کی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ مڈل ایج لوگوں کو پہ اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ آج کل ینگز جو ہیں بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس سے. دل کا دورہ جو ایک عام آدمی کی زبان میں ٹرم ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں، یا ہماری ٹرم میں اس کو مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں. اس کے دل کے اندر 3 شریانیں ہیں جو کہ دل کے مختلف حصوں کو خون سپلائی کرتی ہیں. جب ان شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو جتنا خون دل کو چاہیے اپنا کام کرنے کے لیے وہ اس کو میسر نہیں آ پاتا، اور اس کی وجہ سے آدمی سینے میں درد، بھاری پن یا بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ سمٹمز جب ہوتے ہیں جبکہ دل کو زیادہ کام کرنے کو کہا جائے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مریض اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں چلنے میں درد ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد سینے میں بھاری پن یا بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جبکہ دل کی رفتار بڑھ گئی لیکن دل کو جتنا خون چاہیے اتنا اس کو میسر نہیں آ پا رہا. تو اس کو تکلیف کو انجائنا کہتے ہیں. اگر شریانوں کی رکاوٹ مکمل طور پہ شریان کو بند کر دے اور بلڈ سپلائی اس دل کے حصے کی منقطع ہو جائے تو وہ حصہ دل کا ڈیمیج ہو جائے گا. اس کو دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. مردوں میں عورتوں میں سب مثال ہے. عورتوں میں عام طور میں اگر اووری میں اگر پرابلم ہو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی فیصد کم ہے. میجورٹی اسینشل ہائپر ٹینشن یا اسینشل ہائپر ٹینشن میں لوگ آتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کیا لیول رکھا جائے. دیکھیے جن لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کا یا پری ہائپر ٹینشن ہے ان کو اس کے سببات کے لیے کچھ چیزیں کرنی چاہیے. ایک لائف اسٹائل مینجمنٹ اب بڑا امپورٹنٹ پلے کرتا ہے. وزن کم رکھنا، کھانے میں نمک کا کم استعمال، جسم میں سے خون نکل جائے، الٹی ہو جائے، ڈائریا ہو جائے، بلڈ لاس ہو جائے، اس دوران اگر بلڈ پریشر اس لیول پہ آئے تو یہ ڈپکٹ کرتا ہے لو بلڈ پریشر. اس کے لیے آپ کو فلوئڈ ریپلیس کرنا ہوتی ہے. یا اس وجہ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے کہ دل پورے طریقے سے پمپ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر فال کر جاتا ہے. ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا بلکہ ڈاکٹر شاہ زمان سے، یہ انٹرونشنل کارڈیولوجی کے متعلق آپ کچھ ہمیں. آپ کا سوال انتہائی اہم ہے کیونکہ کارڈیولوجی نے جتنا تیزی سے ترقی کی ہے اور اس میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اتنی ڈیولپمنٹس میڈیسن کی کسی اور سب اسپیشلٹی میں نہیں ہوئی ہے. انٹرونشنل کارڈیولوجی کا مطلب کیا ہوا کہ ہم انٹروین کر رہے ہیں کسی پیشنٹ کی بیماری کے اندر. پہلے کارڈیولوجسٹ خالی یہ کرتا تھا کہ وہ اینجیوگرافی کرے گا اور اس کے بعد میں نالی شریانوں میں رکاوٹ دیکھنے کے بعد اس مریض کو سرجن کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ اس کا اوپن ہارٹ سرجری کریں گے، بائی پاس کر لیں گے. آج کا کارڈیولوجسٹ بہت سے انٹرونشنل کام کرتا ہے جس میں آرٹریز کو یا شریانوں کو کھولنا شامل ہے، جسے عام فہم الفاظ میں زبان میں اینجیوپلاسٹی یا کورونری اینجیوپلاسٹی کہا جاتا ہے.
اسی طرح دل میں 4 ویلوز ہیں جو دل کے مختلف خانوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہیں. ان ویلوز کو کھولنے کو ویلوولوپلاسٹی کہتے ہیں. تو آج کل ہم انٹرنیشنل کارڈیولوجی میں یہ دونوں کام انجام دے رہے ہیں, یعنی کورونری اینجیوپلاسٹی اور ویلوولوپلاسٹی.